نمایاں میرا جوہر صورت شمشیر ہو جائے، نمایاں میرا جوہر صورت شمشیر ہو جائے، تمنا ہے کہ اردو لفظ عالمگیر ہو جائے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کا مختصر تعارف۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کا مطلب ہے لشکر۔ اب ہم اس کو لشکر کس وجہ سے کہتے ہیں؟ لشکر کا مطلب ہوتا ہے فوج۔ جیسے فوج میں ہر طرح کے رنگ و نسل کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اردو زبان واحد زبان ہے جس میں ہر طرح کی زبان کے الفاظ موجود ہیں۔ یہاں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان بہت ساری زبانوں کا مرکب ہے۔ اردو کو لفظ کے طور پر سب سے پہلے شہنشاہ بابر نے اپنی کتاب تذکِ بابر میں استعمال کیا۔ تذکِ بابر کیا تھی؟ تذکِ بابر کتاب تھی جو کہ شہنشاہ بابر نے لکھی تھی اور وہ ان کی آپ بیتی تھی۔ اس کے بعد ہے اردو کو زبان کا درجہ شاہ جہاں کے دور میں ملا۔ اردو کو ابتدا میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، جیسے ہندی، ہندوی، اردو معلی، زبان دہلوی، برج بھاشا اور ریختہ۔ ریختہ کا مطلب ہے ایجاد۔ کیونکہ یہ زبان پہلے سے موجود نہیں تھی، اردو زبان بہت ساری زبانوں کا مرکب ہے۔ جب بہت سارے لوگ برِ صغیر میں آ کر رہنے لگے مختلف رنگ و نسل کے، تو جب انہوں نے تبادلہ اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے الفاظ استعمال کیے تو تب وہاں پہ یہ ریختہ ایجاد ہوئی۔ اکبر بادشاہ کے دور میں اردو کو ریختہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ پاکستان میں تقریباً 10% لوگ قومی زبان کو ایک دوسرے سے رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان کے بارے میں قائد اعظم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، زبان تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ اردو کو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اردو کا جو بنیادی رسم الخط ہے وہ عربی ہی ہے، جبکہ جو اضافی الفاظ ہیں جو عربی میں موجود نہیں ہیں وہ فارسی سے آئے ہیں۔ اور مقتدرہ قومی زبان کے مطابق اردو حروف تہجی کی تعداد 38 ہے۔ انشاءاللہ کے مطابق اردو کی ابتدا عہد شاہ جہاں سے ہوئی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں ادب بے حد وسیع ہے۔ ادب کس طرح وسیع ہے؟ کیونکہ اس میں ادب بہت زیادہ اردو کا اس لیے وسیع ہے کیونکہ یہ ایک سمجھ میں آ جانے والی اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے ادبی خدمات سر انجام دی ہیں اردو میں، یعنی کہ اس کا جو نثر کا حصہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں شاعری بہت وسیع ہے، بہت جامع ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ادب کو۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ ادب 2 معنوں میں مشتمل ہے۔ ایک معنی عزت اور احترام کے معنوں میں، جسے انگریزی میں رسپیکٹ کہتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں ایسی تحریر کو بھی ادب کہتے ہیں جس میں انسانی احساسات، جذبات اور خیالات پیش کیے جائیں۔ ادب کو انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ادب کے مختلف معنی میں عادت، دستور، حسن ترتیب، شائستگی، خوش اخلاقی شامل ہیں۔ ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر فرد سے ہے، جس کے بارے میں مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کے دوسرے معنوں کا تعلق ہر فرد سے نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس سے ذہنی و قلبی آسودگی حاصل ہوتی ہے اور اس سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ ادبی تحریر کے لیے زبان پر مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ ادبی تحریر کے لیے زبان پر مہارت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہوتی۔ اگر ہم کچھ بھی لکھتے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں ہم نے کچھ لکھا ہے تو وہ یہ ادبی تحریر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ادب تحریر کرنے کے لیے ماہر لسانیات ہونا ضروری ہے۔
ادبی تحریر وہی ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہترین طریقے سے پیش کیا گیا ہو۔ ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہر شعبے سے کیسے تعلق رکھتا ہے؟ ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہو یا مذہبی، جغرافیائی ہو یا نفسیاتی، معاشرتی ہو یا صحافتی۔ ادب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو بات واعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر پاتی، وہی بات ایک ادبی تحریر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ ادبی تحریر لکھنے والے کو ادیب کہتے ہیں۔ ادیب معاشرے میں ایک جراح کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک جراح اپنے نشتر سے جسم کا ناسور کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک ادیب بھی اپنی تحریر سے معاشرتی برائیوں کو دور کرتا ہے، جس کی بدولت لوگوں میں شعور اور معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اردو میں ایسا ولولہ انگیز ادب موجود ہے جو مختلف موقعوں پر لوگوں میں شعور اور جوش و خروش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً تحریک پاکستان کے حوالے سے ایسا بہت سا ادب اردو میں تخلیق ہوا جس سے مسلمان قوم میں سیاسی، سماجی، ادبی اور تہذیبی شعور پیدا ہوا۔ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی تحریروں کے ذریعے آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جن ادیبوں اور شاعروں نے اپنے زور قلم سے لوگوں میں قومی تشخص اور آزادی کا جذبہ پروان چڑھایا، ان میں مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، جوش ملی آبادی اور علامہ اقبال سر فہرست ہیں۔ 1965 اور 1971 کی ہندوستان پاکستان کی جنگوں کے دوران جو قومی نغمے پیش کیے گئے وہ ہماری شعری ادب کا عظیم سرمایہ ہیں۔ ادبی تحریر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ادبی تحریر کی دو اصناف ہیں۔ پہلی صنف جو ہے وہ ہے نثر اور دوسری صنف کیا ہے؟ شاعری۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ادبی تحریر کے اصناف۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا